PTI کی سندھ کی سطح پہ جس کی گدی کا تاج آپ کے سر پہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کراچی کی 22 میں سے 21 سیٹیں MNA کی ہم جیتے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو غلطیاں تھیں اس سے ہم سیکھے ہیں. موقع مل جاتا سے مراد کیا ہے؟ وہی موقع ہے 18 میں آپ کے دوستوں کی طرف سے آپ کو دیا گیا وہ موقع جو کہ عوام نے دیا تھا اسے چھینا نہ جاتا. اس وقت تو آپ نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا. جیسا آپ نے کہا شاہراہ بھٹو ایک بہت بڑی زیادتی. یہ بیوروکریٹس جو ہے انوسینٹ نہیں ہیں. آپ کے اوپر جو کیس بنا وہ لینڈ گریبنگ کے حوالے سے تھا. آپ صوبوں کے حوالے سے اپنا لائے عمل محفوظ رکھتے ہیں. اس وقت سے کسی بھی رد عمل کے طور پہ کیا گیا اوچھی حرکت اور بہت ہی نادانستہ عمل نہیں تھا آپ لوگوں کا. پارٹی فیصلہ کرے گی اوچھی حرکت کس کی تھی. کیا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا وہ واقعتاً جو کہا جا رہا ہے وہ تھا. اس کا تو فیصلہ کوئی بڑا جوڈیشل کمیشن کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈکاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان طلحہ انور حاضر خدمت ہے. سیاست کی دنیا وہ رنگین دنیا کہلاتی ہے کہ جس کے اندر نشیب و فراز بھی آتے ہیں, اتار و چڑھاؤ بھی آتے ہیں. کبھی آپ اقتدار کے گدی پہ ہوتے ہیں تو کبھی جیلوں میں ہوتے ہیں. سیاست کے اس اتار چڑھاؤ میں مصروف رہنے والے بہت سے شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے کہ جو کہ دائیں بازو کی سیاست سے بائیں بازو کی سیاست میں داخل ہوئی, اور جب اس نے انتخاب کیا تو وہ جماعت تھی تحریک انصاف. آج تحریک انصاف سندھ کے صوبائی صدر بھی ہیں اور مرکزی پولیٹیکل کمیٹی کے رکن بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حلیم عادل شیخ صاحب. آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو پوڈکاسٹ ایٹ 5. شکریہ آپ کا, موقع دیا آپ نے. بڑی نوازش کہ آپ تشریف لائے. حلیم صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے سیاست کی PTI کی سندھ کی سطح پہ جس کی گدی کا تاج آپ کے سر پہ ہے؟ دیکھیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ PTI کی جو سندھ کی سیاست ہے اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی تھی, خصوصی طور پر 10 اپریل 2022 کے بعد, جب اس رجیم نے جو PDM کی رجیم تھی انہوں نے جو خان صاحب کو زبردستی اتارا. اس کے بعد سندھ کے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ تو اور وہ مزید اٹیچ ہوتے رہے. اس سے پہلے شاید ان کو اس طریقے سے انگیج بھی پارٹی نے نہیں کیا تھا. 9 مئی کے بعد جب جس انداز سے جو کچھ ہوا اس کے بعد سندھ میں بڑی پذیرائی میں بہت اضافہ ہو گیا. اب سندھ کے میں دو اس میں دیکھوں کہ جو 2013 سے ہی جو اربن سندھ تھا وہاں تو ہمیں ایک تحریک انصاف کو ایک ویلکمنگ ایٹیچیوڈ ملنا شروع ہو گیا تھا. عوام کا 8 لاکھ ووٹ ملا, 8.5 لاکھ ووٹ ملا تھا 2013 میں, اس طریقے سے 18 میں بھی. لیکن 9 مئی کے بعد کیا ہوا کہ پورے انٹیریئر سندھ کے اندر بھی کچھ ہمارے ساتھ جو کچھ وڈیرے تھے, بڑے نام تھے, وہ بھی چند لوگ 5-7 لوگ وہ بھی چلے گئے تھے جب شہر کے لوگ گئے تھے. لیکن سندھ کی عوام نے جوڑنا شروع کر دیا. آج صورتحال یہ ہے کوئی بھی الیکشن ہو وہ انشاءاللہ تا پاکستان تحریک انصاف آپ کو ون کرتی ہوئی نظر آئے گی ووٹوں کی بنیاد پہ, فارم اوریجنل فارم 45 کی بنیاد پہ. کہیں بھی ہو جائے, شکارپور میں کرا لیجئے, نارتھ کراچی میں کرا لیجئے, لانڈی میں کرا لیجئے, ٹنڈو آدم میں کرا لیجئے, اورنگی میں کرا لیجئے, نواب شاہ میں کرا لیجئے. بات ایک ہی ہے الحمدللہ سندھ میں. اور پھر ہم نے اس مشکل ادوار میں, مشکل دور میں 9 مئی کے بعد میں صدر بنا. میں پہلے نہیں تھا تنظیمی عہدے پر, میں اپوزیشن لیڈر تھا 2018-2019 کے بعد میں آ گیا تھا. تو لیکن اس کے بعد ہم نے الحمدللہ پوری ٹیم نے کام کیا اور لوگ جڑتے گئے. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پورے سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے, عددی اعتبار پر, عوامی اعتبار پر, ووٹ کے اعتبار پر, لائکنگ کے اعتبار پر. باقی ڈنڈے کے اعتبار پر تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ماسز میں پیپلز پارٹی اپنا معیار کھو چکی ہے. شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ عددی اعتبار سے اور ووٹنگ کے لحاظ سے آپ سندھ کی ایک بڑی جماعت ہیں, لیکن ہمیں ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ اگر اسمبلی کے اندر موجود اکثریت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو غلط ثابت ہو جاتا ہے؟ وہی اسمبلی کے جہاں کبھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے, وہی اسمبلی کے جہاں کبھی آپ باقاعدہ ممبر بھی تھے, اور وہی اسمبلی کے جہاں کبھی آپ گرجتے بھی تھے, برستے بھی تھے, مگر آج صرف ہمیں نظر آتا ہے کہ بارش کے دوران آپ اپنا ڈالا نکالتے ہیں, لوگوں کو نیا پار کراتے ہیں اور حکومت کے خلاف
थोड़ी थोड़ी बातें करके निकल जाते हैं। शायद यही काम हमारे आपके दूसरे दोस्त दूसरी जमातों के लोग भी कर रहे होते हैं। तो आप में उनमें क्या फ़र्क रह गया वो अमली सियासत जिसका आप इस वक्त चर्चा कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में बैठ के? देखिए, ये तो ज़बान ज़द-ए-आम है, सबको पता है कि हमारे वोट के साथ क्या हुआ। पूरी देखा, अगर आप नहीं है, अगर आपको तस्लीम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सच बयान नहीं करना चाहते। सबको पता है कि कराची की 22 में से 21 सीटें एमएनए की हम जीते हुए हैं, फॉर्म 45 के ऊपर हमारे पास हैं। मेरे अपने पास 86,000 के वोट्स के फॉर्म 45 मौजूद हैं, और मेरे मुखालिफ साहब जो उनके 10,000 से भी नीचे हैं। तो वोट तो हमारे पास है। इसी तरीके से एमपीएस भी, मतलब अगर हमें मौका मिल जाता तो यही गरज चमक हमारी वहाँ चल रही होती कौमी असम्बली के अंदर। अगर हमारे तमाम एमपीएस को मौका मिल जाता तो गवर्नमेंट यहाँ हमारी हो सकती थी। लेकिन सर माजरत के साथ मौका मिल जाता से मुराद क्या है? वही मौका है जो मुबैना तौर पे 18 में आपके दोस्तों की तरफ से आपको दिया गया और फिर वही मौका आपसे ले लिया गया? देखिए, ये एक फसाना है जिसको घड़ा गया है, ऐसा नहीं है। 18 में भी हमारा मैंडेट रोका गया। जब सिंगल मेजॉरिटी जा रही थी तो उस वक्त जाके आखिर में आरटीएस जो बिठाएगा हमारे लिए बिठाया गया था, ताकि ये ना हो कि सिंगल मेजॉरिटी आ जाए, ये ना हो कि कहीं क्यू लीग की एमकेएम की बैसाखियाँ में दे दी जाए, ताकि जिनको जब चाहे हिला दिया जाए उनको। सर बैसाखियाँ ऐसी है आपके पास जिनका आपने जिक्र किया, वही एन मौके पे आपके दागे मफाद से तारों के मतलब उस दफ़ा 18 के अंदर भी हमारा मैंडेट था, बहुत ज़्यादा था। आखिर में रोका उन्होंने ही रोका जिन्होंने 2024 में रोका। बात यह है कि मैं कहना चाहता हूँ वो मौका जो कि आवाम ने दिया था उसे छीना ना जाता। उस वक्त तो आपने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया। जब आपका वज़ीर आज़म बन गया आप खुश हो गए, आप तो एक पेज पे आ गए थे। देखिए जी, बात यह है कि हाँ, एक बात ठीक है, हम समझ सकते हैं कि वो पेज ठीक नहीं था, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। हम समझते हैं, वक्त ने हमें सिखाया कि उस वक्त जो हम समझते थे वो नहीं निकला। हम समझ रहे थे कि अच्छा मिल के चला जा सकता है, मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन पता चला कि वो मतलब ठीक नहीं था। बहुत कुछ तजुर्बे से याद, और जो गलतियाँ की हमने समझी हैं, अब सब अच्छी तरह हम समझ चुके हैं। अच्छी तरह हमें समझा भी दिया गया है। इस तरीके से हमारे साथ ये कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर कि आसान हो गई। अब हमें सब पता है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वक्त ज़रूर आएगा, अनकरीब आएगा, ठीक आएगा, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। हलीम साहब, जो बातें आप कर रहे हैं ये बातें हमारे नाजरीन हमारे सामीन जानते हैं कि इसी सीट पे बैठ के हर जमात, चाहे वो एमकेएम का हो चाहे वो किसी और पार्टी का हो, वो यही कहता है कि हम सीख रहे हैं अपनी गलतियों से। अरे भाई, सीखते सीखते आज 78 साल गुजर गए। हमारी आवाम तो वही उसी हाल में है कि जिस हाल में वो पहले थी। शायद उनके तन पे जो कपड़ा होता था अब वो भी फट के इस तरह बोसीदा हो चुका है कि शायद वो भी अगले दिनों में नजर ना आए। लेकिन आप लोगों का सीखना खत्म नहीं हुआ। कब तक ये सियासतदान सीखेंगे और कब तक हमारे लोग सफर करते रहेंगे? कब तक आवाम का यही हाल रहेगा अलीम साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी 1970 में भुट्टो साहब के बाद आ चुकी थी, और मेरा ख्याल है कि कितने साल उसको हो चुके होंगे, 50 एक साल से तो ज़्यादा उसको हो गए पीपल्स पार्टी को। मौजूद है 88 में ये नून लीग बन गई, उसको भी देख लीजिए कितने साल हो गए हैं। फिर और जो जमातें हैं वो भी फिर पैदा होती रहीं, 80s के अंदर ही पैदा हुई, और इक़्तिदार में भी रहे, अपोजिशन में भी रहे, इक़्तिदार में भी रहे। खान साहब ने गो के 1996 के अंदर अपनी जद्दोजहद का स्टार्ट किया, निचली सतह से किया। इक़्तिदार 2018 में मिला और 3.5 साल बाद वो छीन लिया गया। तो ये लोग कई दफ़ा तजर्बे कर चुके थे, और कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आश्कार हुई कि क्या कुछ होता है। बात यह है कि एक इस दफ़ा पिछली दफ़ा कुछ था, हमें बहुत कुछ और अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो गए, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ टीम का हिस्सा थे, पता चला कि हमारी टीम नहीं थी। 9वीं के एक हफ्ते के अंदर वो सब वो टीम छोड़ छाड़ के चली गई जो साथ खड़ी होती थी। बात यह है कि जो आप बजाय इसके कि मैं हर धर्मी करूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने जो गलतियाँ थी उससे हम सीखे हैं, और अब इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, अनकरीब देगा, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। लेकिन जो आपने कहा था, अब छोड़ दीजिए ना जिक्र, इस वक्त नहीं है। कैसी एमकेएम, कहाँ की एमकेएम, कौन सी पार्टी? इस वक्त मैंडेट पीटीआई का है, ज़बान ज़द-ए-आम है। आप ना कहिए, सबको पता है कौन है, सबको सर्वे करा लीजिए, पता सबको है। लेकिन हम तो डाका डाल दिया ना। डाकू सामान उठा के चोरी की गाड़ी चला रहा हो, नाम मेरे हो, पता तो चोर चला रहा है, गाड़ी तो मेरी है, मैंडेट तो मेरा है, बैठा कोई और है, सबको पता है। इसलिए शक्लें उनकी चोरों की तरह फिर रहे होते हैं, पब्लिक में जा नहीं सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के अंदर घूम रहे होते हैं, शक्ल नहीं दिखा सकते लोग पब्लिक के अंदर। शेख साहब, आप कराची में सियासत करते हैं,
اور اپنی سیاست کو لوگوں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو رہتے ہیں، اور ملیر سے بھی آپ کا خاص تعلق ہے۔ جو ملیر ایکسپریس وے، جس کو بعد ازاں شاہراہ بھٹو کا نام دے دیا گیا، پانی کے ساتھ بہہ گیا، اس کا ایک حصہ آج نظر ہی نہیں آیا۔ اس ملیر ایکسپریس وے کہ جس کے ساتھ بہت سے لوگوں کی توقعات وابستہ تھی، جس پہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ لگا ہوا تھا، وہ اس طریقے سے ضائع اور برباد ہو گیا کہ جیسے ردی کے کاغذ۔ آپ کا اس حوالے سے کچھ کہنا ہے؟ میں نے تو بہت کچھ کہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب کچھ نہیں کہا، میں نے اس پہ بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ کیا لگتا ہے یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے، بیوروکریسی کی سازش ہے، یا پولیٹیکل کوئی اس میں آپ کو گٹ جوڑ نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں چیز ایڈ کروں کہ ایک آپ نے بیوروکریسی کی بات کی، ہوتے ہیں حکمران تو 100% شامل ذمہ دار وہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بیوروکریٹس جو ہے انوسینٹ نہیں ہیں۔ اگر فرض کیا کوئی نیا وزیر، آپ وزیر بنتے ہیں، پہلی دفعہ آئے، آپ منسٹر بنیں گے، ایک تو انسان کا اگر ذہن ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ کرنا بھی چاہیں گے، میں فرض کیا آپ کو نہیں کہتا میں ہوں، تو سب سے پہلا راستہ کرپشن کا بیوروکریٹ دکھائے گا جو نیچے بیٹھا ہوگا، اور وہ سارے راستے بتا دے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ صحیح راستہ مشکل سے سیکھنا پڑتا ہے، غلط راستہ بتاتا ہے۔ تو یہ جیسا آپ نے کہا، شاہراہ بھٹو ایک بہت بڑی زیادتی، ایک اچھا پروجیکٹ ہے۔ دیکھیے، اگر اس کو دیکھیں تو کچھ بھی ہے شہر میں، آپ ڈی ایچ اے ٹو ڈی ایچ اے آدھے گھنٹے میں چلے جائیں گے، بڑا اچھا پروجیکٹ تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب امپلیمنٹیشن کے اندر کرپشن ہوگی، پھر یہ تو کچھ ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بارش میں نکل گیا۔ آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کو، جب بارش آئی، تماشے میں دیکھنے کو ملیں گے کہ شاہراہ بھٹو یہاں سے گڑ گیا۔ خاص شاہراہ بھٹو ہی تو نہیں نا، ہب کینال بھی، آج 2 کینال ہے نہیں، 1 کینال چل رہی ہے۔ 12 ارب کہاں گئے؟ شاہراہ بھٹو شاید 50 ارب کے نزدیک کہیں تھی، میں بھول گیا اس کی فگرز، کہاں گئے اس کے پیسے؟ کچرے کے نام پہ بھی 48 ارب کا اس سال کرپشن ہوئی ہے۔ پچھلے سال 28 ارب کی کرپشن ہوئی تھی، اس سے پچھلے سال 16 ارب کی کرپشن ہوئی تھی۔ 28 48 16 کتنے ارب کچرا صفائی کرتے ہوئے، تو یہ وہ بھی کھا گئے نہ۔ ان کو کچرے کا پانی یہ پیسے کھا جائیں، پانی کے پیسے یہ کھا جائیں، روڈ کے پیسے یہ کھا جائیں، رستے کے پیسے یہ کھا جائیں، اسپرے کے پیسے یہ کھا جائیں۔ ان دنوں میں کیا ڈینگی کی مصیبت چل رہی ہے، کتنے خوفناک۔ وہ کس لیے؟ چونکہ نالے صاف نہیں ہوئے۔ نالے اگر صاف ہو جاتے، کچرے صاف ہو جاتے، تو یہ کچھ نہ صورتحال ہوتی۔ بات یہ ہے کہ شاہراہ بھٹو کا جو آپ نے ذکر کیا، بہت سارا ایسا وہ ہے جو کہ کرپشن کی وجہ سے برباد ہو گیا ہے۔ کراچی کے ساتھ سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھا جاتا ہے کراچی، اس کو لوٹا جاتا ہے، اس کا ٹیکس پیئر کا پیسہ کراچی جو 65% پاکستان کو کراچی کے ٹیکس پیئر پالتا ہے، 90% سے ابو سندھ کے پورے صوبے کو کراچی کا ٹیکس پیئر پالتا ہے۔ کراچی کو کیا دیتے ہیں؟ آج کیا ہمارے حلقوں میں جائیں، کون سی روڈز ہیں، کون سے رستے ہیں، کیا بنا ہوا ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ یہاں مال بنانے کے لیے سب کے مزے لگے ہوئے ہیں، موج اڑا رہے ہیں۔ کراچی کو لوٹے جاؤ، کھائے جاؤ، کھائے جاؤ۔ نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، نہ ان کا پیٹ پھٹتا ہے۔ یہ بھی چلو پھٹ جائے بھائی، اتنا کھاتے ہیں، ایسے لکڑ ہضم، پتھر ہضم ہے، ہر چیز ہضم۔ شیخ صاحب، آپ جیل بھی گئے، آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی صحیح ہیں، آپ پہ کیسز بھی بنے۔ آپ کے اوپر جو کیس بنا وہ لینڈ گریبنگ کے حوالے سے تھا، اور آپ پہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے مبینہ طور پہ زمینوں پہ قبضے کیے ہیں۔ کیا اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے، یا محض یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیس مقدمات تھے؟ دیکھیے، یہ قصہ شروع ہوا الزامات کا۔ ہم تو یہاں 1991 سے، ہم لوگ تو یہاں، ہماری فیملی، ہمارے بھائی وغیرہ، ہمارے تو پولٹری فارمز بھی تھے یہاں، ہمارے تو پان فارمز بھی تھے، دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ 1991 سے انہی جگہوں پہ جہاں کی بات ہوتی ہے، تو 30 سال ہو گئے ہیں کہ یہاں سارا کچھ تھا۔ یہ الزام شروع ہوا جب ہم نے ایکٹیولی اپوزیشن کا کردار میں نے ادا کرنا شروع کیا۔ اس میں پہلا کیس بنا جس دن میں اپوزیشن لیڈر بنا، اس کے 15 دن بعد 14 جنوری 2021 کو اپوزیشن لیڈر بنا، اور 6 فروری کو یہ والا کیس بن گیا۔ بات یہ ہے کہ کیس بنا، لیکن کچھ بھی تو نہیں تھا نا۔ ہائی کورٹ میں گئے، کنٹیمپٹ لگ گیا، سب کچھ مطلب کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا، سارا کچھ ہوا۔ اگر کچھ بھی غلط ہوتا تو اس انداز سے ہوتا نا، الحمدللہ ساری چیزیں بھی وہاں موجود ہیں، نہیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ وہ تو 2 کیس کی بات کر رہے ہیں، مجھ پہ تو 35 سے زیادہ کیس بنے ہیں، زیادہ تر دہشت گردی کے کیسز ہیں۔ آپ کو پتا ہے بہت کچھ ہے، مطلب یہ 2 ہی کیس نہیں، یہ تو 2021 میں بنائے گئے تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جانب سے۔ بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، پوری گورنمنٹ کس طریقے سے خلاف رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو پھر جس کے دیکھے پیر زمین پہ ٹھیک نہ رکھے ہو نا، وہ پھر کھڑا نہیں ہو سکتا، صحیح طریقے سے کمپرومائز ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔
بات نہیں کرتا, ڈرتا ہے. ہم تو الحمدللہ جب موقع ملا, ہم نے سندھ اسمبلی ہو, باہر ہو, کچھ ہو, کھل کے آج بھی بات کرتے ہیں کھل کے اندر. اس لیے کچھ غلط نہیں تھا. تماشا بنایا, ایک ٹیم بنا ہو گیا ہمارے پیچھے, پروپیگنڈا کیا گیا, لیکن کچھ بھی نہیں نکلا. الحمدللہ آج بھی سب چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایز اٹ از موجود ہے. عدالتوں میں گئے, عدالتوں سے ریلیف ملا, ان سب کی پورا ایک مشکل دور گزار کے آ گئے. کچھ بھی نہیں تھا ایسا, اللہ کا کرم ہے, سب ٹھیک تھا, سب ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ کی سیاست میں کراچی اور کراچی کے عوام کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں اس شہر سے, اس شہر کے باسیوں سے, اس شہر کے لوگوں سے آپ کا خاص رشتہ ہے. اب جب کہ عالمی سطح پہ, ملک کی سطح پہ بات گشت چل رہی ہے, صبح شام ذکر ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ چرچا ہے, فورم سے بلاگنگ ہو رہی ہے کہ بھی نئے صوبے ناگزیر ہیں, تو کیا آپ بھی بذات خاص اس بات کے حق میں ہیں کہ کراچی سمیت پورے ملک کے اندر مزید نئے صوبے بننے چاہیے, یا آپ کا بھی وہی روایتی موقف ہے جو کہ دیگر سیاستدانوں اور دیگر سیاسی جماعتوں کا ہے؟ دیکھیے, موقف اگر کسی کا بہت سارے لوگوں کا ایک ہو تو اس کو روایتی یا غیر روایتی نہیں کیا جا سکتا. صورتحال دیکھنی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کیا. دیکھیے, میں بڑا کلیئر کہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب نے راجستھان سے مائیگریٹ کیا. مطلب اس تھر پار کر کے پرلی طرف راجستھان سٹارٹ ہو جاتا ہے, انڈیا کا سندھ تھا. ہم نے مائیگریٹ کیا, گھومتے پھرتے آدھا پاکستان, 79 میں کراچی آ گئے. سب سے پہلے تو پاکستان ہے نا جی. سب سے پہلے تو ہم اگر ادھر آئے تو پاکستان کے لیے آئے, اس کے بعد پھر صوبہ ہے, اس کے بعد شہر ہے, اس کے بعد سب کچھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے شہر ہے, پھر صوبہ ہے, پھر پاکستان. سب سے پہلے پاکستان ہے. بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی اچھی لگتی ہیں, ہر جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اچھی ہے. دیکھیں, ہم نے آج تک جیسے گولی کی سیاست نہیں کی, ہم نے کوئی ایسا نعرہ نہیں اپنایا, ہم لاشوں کی سیاست نہیں کی. ہم کر سکتے تھے, ان میں تو بہت ہی اچھا ہے نا, کارکن مرواتے جاؤ, سیاست کیے جاؤ, اپنے جھنڈے کا کفن ڈالے جاؤ اور چلتے جاؤ چلتے جاؤ. ہم نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم پہ الزام بھی لگ جاتے ہیں کبھی کہ وہ کیوں نہیں کیا. لیکن ہمارے لیڈر نے 26 تاریخ کے بعد کیا کہا تھا, 26 نومبر کے بعد جب فوری طور پر ان سے کہا دوبارہ نکلنا ہے, انہوں نے کہا نہیں. مارنے والوں کو شاید انہیں اپنا بچہ نہیں سمجھتے, میرے سارے بچے ہیں, میں اپنے بچوں کو گولیوں سے نہیں مروا سکتا, میں پلان کروں گا مجھے کیا کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جتنی تلخیاں بڑھی ہوئی ہیں, ہر شخص پیٹرول لے کے گھوم رہا ہے, اس لیے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں جو ملک کی جو یکجہتی ہے, ملی یکجہتی ہے, اس پہ کوئی سمجھے کہ نقصان ہو. اس کا وقت کوئی آتا ہے, وقت کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. پہلے ہم کٹھے تو ہوں, آج تو ہر جگہ ہر ایک اپنی اپنی بانسری بجا رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ پاکستان کو دیکھتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس ٹاپک کو چھیڑا جائے. یعنی کہ آپ کا جو جواب ہم سمجھ پائیں, ہمارے ناظرین سمجھ پائیں کہ آپ صوبوں کے حوالے سے اپنا لائے عمل محفوظ رکھتے ہیں, فی الوقت کوئی رائے زنی, کوئی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس معاملے کو نہ چھیڑا جائے, چونکہ اس وقت کوئی نمائندہ جماعت جس کی عوامی نمائندوں کی حکومت نہیں ہے. اس وقت یہ ہینڈ پکڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو حکومت بھی ان کی نہیں ہے. ایسے کوئی فیصلے جو کہ قومی نوعیت کے ہوں وہ ان کا اختیار بھی نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کے اوپر اس وقت اس کو یہ کہتے ہیں کٹا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے کٹے پہلے کھلے ہیں, ان کو باندھ لیں, بعد میں دیکھ لیں گے. شیخ صاحب, آپ کراچی کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں, اسپیشلی جب بات آتی ہے بارشوں کی اور بارشوں میں پھنسے افراد کی مدد کی, تو آپ سر فہرست نظر آتے ہیں. کیا کراچی کی یہ ہونے والی بارشیں جو کہ اب متواتر ہونے لگی ہیں, اور اس کا اس انداز سے شہر پہ اثر ہوتا ہے کہ چاہے آپ آئے چندی گڑھ پہ کھڑے ہوئے ہیں, سرجانی میں, آپ کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک کوئی پلان سازش ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پانی میں رکھ کے بے بس کر دیا جائے, یا یہ ہم یقینی طور پہ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں, کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے, یا کوئی ہم نے ایویکویشن کے پانی کے راستے ہی نہیں بنا پائے 78 سالوں میں, جو آج کراچی اس حد تک بے بس ہو چکا ہے کہ جس کے اندر 2 بڑے دریا بہتے ہیں. دیکھیے, بارشیں آئی تھی شاید 2018 یا 19 یا 20 کی بارشیں تھیں, جس میں بہت برے طریقے سے کراچی ڈوبا تھا. بہت برے طریقے سے, سب سے زیادہ تباہی اس پر ہوئی تھی. گٹری بن گیا تھا شہر. اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, گو کہ ہم نے تو پہلے بھی, ہم تو سب سے پہلے جب 178 ارب کا بڑا تماشا لگا تھا, گورنمنٹ آنے کے بعد لے کے آنا چاہ رہے تھے ہم, جس کو سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا نہیں پیسے نہیں, آپ نہیں کر سکتے کچھ, ہمیں دیں.
وال کھپے ہمیں چاہیے، ہمیں نہیں کرنے دیا۔ پھر SIDCL کو بنایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے انہوں نے نہیں، یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، ہمیں پیسہ دے دو بس۔ اس پہ کہا کہ پیسہ تو ہمیشہ آتا رہا۔ اس کے بعد یاد ہوگا پھر ایک کمیٹی بنی جس میں CM بھی شامل ہوا۔ اس کے بعد طے ہوا تھا کہ جی 3 بڑے نالے اور 2 ندیوں کا کام فیڈرل گورنمنٹ کرے گی۔ اس وقت لیاری نالا، گجر نالا، محمود آباد نالا، ملیر ندی، لیاری ندی، کہ اس کی مطلب اس کو وائٹننگ، اس کی صفائی، اس کے ٹھیک ہونا، وہ کام فیڈرل گورنمنٹ کرے گی اس وقت کی۔ بقیہ 500 کے قریب نالے ہیں چھوٹے بڑے، وہ سندھ گورنمنٹ مینس KMC کرے گی، بس صوبائی حکومت، چونکہ سبھی نہیں کا نظام تھا، یہ کریں گے۔ یہ طے ہوا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، روڈ اندر کے انفراسٹرکچر آپ نے بنانا ہے، یہ ہم نے بنانا ہے۔ وہ 3 نالے بن گئے۔ اس وقت کا کام تقریباً 35-36 ارب کا کام تھا، FWO نے کیا تھا، گجر نالا، اورنگی نالا، محمود آباد نالا، لیکن اس کو بھی برباد کر دیا گیا۔ اس سندھ جو انہوں نے اپنا کام کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی پلاننگ کا فقدان نہیں ہے، کرپشن ہے اور نیت نہیں ہے۔ اور تیسرا نیت، پیپلز پارٹی چاہتی ہے ہم اسی میں پھنسے رہیں نا، اسی میں پھنسے رہیں۔ ان کو کراچی سے اکٹھا کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، سسٹمز کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا۔ ہم نے تو دیکھے آ کے گرین لائن بھی شروع کرائی، فریٹ ٹرمینل، جو آج ٹریفک میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ جی ڈمپر نے یہ کر دیا، ٹینکر نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، سارے ہمارے بیچ میں یہ بڑے بڑے ہیوی ٹریفک پھر رہی ہوتی ہے۔ فریٹ ٹرمینل تھا، سارا فریٹ باہر نکل جاتا، پپری پہ جا کے آگے چلا جاتا۔ جو KCR تھی، یہ ٹریفک روڈوں سے جو پریشر ہوتا ہے روڈوں کا، یہ کم ہو جاتا بہت۔ یہ سب کچھ سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کو پھر ہم ہی چلے گئے، عملی جو کر سکے وہ ہم نے کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، کراچی سب کچھ ہو سکتا ہے، نیت ہونی چاہیے، خرچ ہونا چاہیے، کراچی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اس دفعہ نہیں دیا نا، خیبر پختونخوا میں بھی متاثر ہوئے تھے، 20-20 لاکھ روپے ہلاک شدگان کو دیے، گھر والے کو الگ دیے، دکان والے کو الگ دیے، موٹر سائیکل والے کو الگ دیے۔ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی، یہاں جس کی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں جن کے اندر پانی چلے گئے، گاڑیوں کارڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک کار نارمل کوئی سوزوکی بھی اگر کار ہے تو اس کو 50,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی ہزاروں گاڑیاں ڈوب گئیں، گھروں میں پانی چلا گیا، دیر از نو کمپنسیشن، ڈیتھس ہو گئی، کوئی پیسے نہیں دیے۔ لوارس نظام بنا ہوا ہے نا، اس لیے ہم بات کرتے ہیں، ہم بات کھڑے ہوتے ہیں، ہم کھل کے بات کرتے ہیں۔ اب آپ کے نال کے جیسے میں ذکر کیا آپ سے، 12 ارب کی کنال ایک بارش میں بہہ گیا، اس کے بعد اس کو بنانے کے بجائے اس کو دفن کر دیا گیا، مٹی میں گئی۔ شیخ صاحب، بڑی یادگار باتیں آپ نے کی، ہمارے ناظرین بھی سن کے یقینی طور پہ اس ٹرانس میں چلے گئے کہ جب آپ کے قائد وزیر اعظم تھے، اور اسی وزیر اعظم صاحب نے اس شہر کے باسیوں کے لیے 1 اربوں کے پیکیج کا اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ اربوں کا پیکیج کراچی کی ترقی کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور جن اتحادیوں کو یہ پیکیج دینے کا وعدہ کیا، جن کو نفیس لوگ بھی کہا گیا آپ کے اس وقت کے قائد کی جانب سے، جو کہ آپ کے موجودہ قائد بھی ہیں، تو جب میں نے ان سے اسی پروگرام میں اسی سیٹ پہ بیٹھ کے بات پوچھی کہ سر آپ اس وقت میئر تھے، ان کے ساتھ شراکت داری میں تھے، اور وہ پیکیج آپ کو دینے کا کہا گیا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ تو کیا آپ کی طرف سے بھی وہ محض وعدے تھے، یا واقعی میں آپ نے وہ کچھ پیسے دیے تھے کراچی کو، اور کراچی کے لیے آپ کی حکومت نے وفاق میں جو تھی اس وقت، یا وہ بھی کہیں گم ہو گئے؟ چونکہ وہ سامنے نہیں بیٹھے تو میں کیا کہوں، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے، چونکہ ہم PTI والوں کو تو فنڈز، MNAs کے فنڈز جو PTI والوں کو دیے گئے تھے، ان کے تھرو جو خرچ ہوئے تھے وہ سارے MKM کو ہی ملے تھے، اور اس وقت اس میئر صاحب کے لیے خصوصی فنڈز الگ منظور ہوئے تھے، اور ان کو ملے بھی تھے، لیکن چونکہ سامنے نہیں ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بقیہ بتاتا ہوں کہ یہ کراچی، انہوں نے 1-2 سڑکوں کا ذکر کیا جو کہ منگو پیر میں تھی اور ایک آدھ تھی، باقی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خاص۔ ارے بھائی یہ سارا کچھ کرا کے دیا، منگو پیر کی سڑکوں، حیدری والے اوور ہیڈ برجوں، میں نے برجز ہو، سارے بڑے بڑے کام اس SIDCL نے کر کے دی، کراچی میں ہوئے۔ کتنا پیسہ کراچی کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے ڈسپرس کیا گیا ان ٹرمز آف؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سندھ کے لیے اوورال بتاتا ہوں آپ کو، 1100 ارب جو تھے ایلوکیٹ ہوئے، جو کہ اناؤنسمنٹس میں لازم ہے، ڈسپرسمنٹ 2-3 سال کے اندر ہوتی جب تک ہمارا رہے۔ 625 ارب جو تھے اس کے اندر کراچی کے لیے تھے، جس میں 3 یہ نالے تھے، 2 ندیاں تھیں، KCR تھی، فریٹ ٹرمینل تھا، گرین لائن تھی، اور یہ چھوٹے پروجیکٹس جو کہ آپ نے سنا کہ جی جو روڈز ہیں، برجز تھے، حیدری والا، یہ کافی تفصیل اس کا، یہ میں چھوٹا پروجیکٹ کہہ رہا ہوں، اس کی جو بڑا پروجیکٹ تصور کیا جا رہا ہے، اس کو ملا کے 625-26 ارب روپے کراچی کے لیے تھے،
K4 بھی شامل تھا. K4 کو پھنسا دیا تھا ان اتحادیوں نے, یہ سب بھی بیٹھے ہیں ایم کیو پیپلز پارٹی نے. K4 آج تک ایک بوند نہیں بڑھا سکے تھے. K4 کو انہوں نے غلط, عثمانی اینڈ کمپنی نے اس کی غلط ڈیزائن کر دیا تھا, اس کو دوبارہ ٹھیک کرا کے اس کے لیے کہا گیا, ایلوکیٹ کیا گیا پیسے کے, جو بھی پیسے اس میں خرچ ہوں گے وہ وابڈا کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ دے گی. K4 کا پانی کا مسئلہ ہی, مطلب میں مس کر رہا تھا, وہ بھی سارا طے کیا. اور 440 ارب انٹیریئر سندھ کے لیے تھے, کراچی سے ہٹ کے سندھ کے لیے, جس میں موٹر وے تھی تقریباً, میرا خیال ہے کہ کوئی پتہ نہیں, میرا خیال ہے 250-300 ارب کی بنیاد کار, جیل ویل جا کے تھوڑی خرابی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر بجلی کے پروجیکٹس تھے, کچھ گیس کے تھے, کچھ نادرا کے تھے, اس طریقے سے ملا ملو کے تقریباً 1100 ارب سندھ کے لیے رکھے گئے تھے, جس میں سے میگا چیزیں شروع بھی ہو گئی تھیں. مطلب نالے بن چکے تھے, گرین لائن سٹارٹ ہو گئی تھی, دیگر بریجز کا کام ہو گیا تھا, KCR اور اس کا بھی شروع کر دیا گیا تھا. مطلب جو عمران خان نے تھوڑے سے ٹائم میں کراچی کے لیے کیا, یہ لوگ پورے 17 سال میں نہیں کر سکے, جو خان صاحب کر کے چاہو, اگر موقع دیا جاتا تو کر چکے ہوتے, لیکن موقع نہیں دیا, آگے نہیں دیا آگے. شیخ صاحب آپ سے گفتگو مزید جاری رکھیں گے, اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے مغرب بریک کے بعد.